الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام جو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کا میں کچھ نہ کچھ آپ سب حضرات کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس قدر مرتبہ رکھنے والے تھے اور مقام رکھنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اے محبوب علیہ السلام یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عیسیٰ ابن مریم سے اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ ابن مریم آپ یاد کیجئے میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر اور تمہاری والدہ کے اوپر کی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری خاص کرم نوازیاں جو عیسیٰ علیہ السلام آپ پر ہوئی ہیں اور آپ کی والدہ پر ہوئی ہیں وہ کون کون سے؟ اذ ایدتک بروح القدس، اے عیسیٰ ابن مریم جب میں نے تمہاری تائید کی تھی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا لقب ہے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو پھر تم نے کلام کیا تھا مہد کی حالت میں، گود کی حالت میں، بچپن کی حالت میں، وکہلا اور عہدیر عمر کے اندر بھی آپ بات کریں گے۔ یہاں سے وہ اشارہ بھی مل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے، پھر آ کر لوگوں سے کلام کریں گے اور دعوت حق دیں گے۔ فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ۔ دیکھیں قرآن کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یاد کرو اے عیسیٰ ابن مریم کہ جب میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا تھا، والحکمۃ میں نے تمہیں حکمت کا علم دیا تھا، والتوراۃ والانجیل میں نے تمہیں تورات کا علم بھی عطا کر دیا، میں نے تمہیں انجیل کا علم بھی عطا کر دیا۔ کس قدر قرآن خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے کہ میں نے تمہیں کتاب کا علم بھی عطا کر دیا، میں نے تمہیں حکمت کا علم بھی عطا کر دیا، میں نے تمہیں تورات کا علم بھی عطا کر دیا، میں نے تمہیں انجیل کا علم بھی عطا کر دیا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں ہے، پھر آگے دیکھیے اللہ فرماتے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اے عیسیٰ ابن مریم جب آپ مٹی سے بناتے تھے پرندے کی حیات، فَتَنْفُخُ فِيهِ پھر تم اس کے اندر روح پھونکتے تھے تو وہ پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا تھا بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ شان بھی عطا فرمائی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی کو اٹھاتے تھے اور اس کی ایک حیات بناتے تھے، چڑیا کی مانند بنا لے، کسی بھی پرندے کی مانند بنا لے، مٹی سے بنا ہوا پرندہ یا کوئی حیات بناتے تو پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور عیسیٰ ابن مریم آپ کے اوپر جو اللہ کی نعمت اور اللہ کی کرم نوازی ہے وہ یہ بھی تھا کہ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کیا عیسیٰ ابن مریم آپ اکمہ کو بری کرتے تھے۔ اکمہ کہتے ہیں جو بچہ پیدائشی طور پر نابینا ہو، پیدائشی طور پر جو بچہ نابینا ہو اسے اکمہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ اطباء کا زمانہ تھا، بڑے بڑے حکماء اور اطباء کا زمانہ تھا، ڈاکٹروں کا۔ لیکن دو ایسی بیماریاں تھی جن کا علاج اس زمانے میں کسی اطباء میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک جو بچہ پیدائشی نابینا ہوتا تھا اس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ کہ اے عیسیٰ ابن مریم آپ پیدائشی نابینا بچوں کو بھی بری کر دیتے تھے۔ کیسے؟ آپ بسم اللہ پڑھ کے ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بینا فرما دیا کرتے تھے۔ پیدائشی نابینا بچوں کو بھی بینائی مل جاتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے۔ وَالْأَبْرَصَ اور اے عیسیٰ ابن مریم آپ برس کی بیماری والوں کو بھی شفا یاب کر دیتے تھے، ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اللہ کا نام لے کر
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم سے برس کی بیماری کو بھی ختم فرما دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے کے جتنے بھی اطباء تھے وہ ان دونوں چیزوں سے عاجز آ چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا علاج فرمایا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ نے مزید فرمایا کہ وَإِذْ تُخْرِجَ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور اے عیسیٰ ابن مریم یاد کیجئے کہ جب آپ مردوں کو نکال دیتے تھے قبروں سے، مراد قبروں سے نکالتے تھے بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، جب آپ مردوں کو نکالتے تھے میرے حکم کے ساتھ، کہ مردے قبروں سے نکل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے کر واپس قبر میں چلے جاتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور اے عیسیٰ ابن مریم جب میں نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا کہ جب میں نے تمہیں بنی اسرائیل کے لوگوں سے بچایا کہ جب وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، عیسیٰ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو واضح جادوگر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم جو کھا کر آتے ہو وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہیں میں کتنے معجزات بتاؤں، تم اپنے گھروں سے کیا کھا کر آئے ہو میرے پاس، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم میں سے کیا کیا بندہ کیا کیا کھا کے آیا، کون کون سا بندہ کیا کیا چیز کھا کے آیا اپنے گھروں سے۔ یہ بھی اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ اندوزی کر کے آئے ہو میں تمہیں یہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ ساری کی ساری نشانیاں تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جس طریقے سے معجزات کو بیان کیا کسی نبی کے ایسے معجزات کو بیان نہیں کیا۔ اس سے یہ بات تو واضح اور کلیئر ہو گئی ہے کہ اسلام کا دامن وسعت کس قدر ہے اور اسلام کس طریقے سے انبیاء کرام کی عصمت کو بیان کرتا ہے، ان کے فضائل اور مقام کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مقدس کی کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کتنے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ قرآن کا دامن وسعت ہے، یہ اسلام کا دامن وسعت ہے کہ اس اسلام نے ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے دامن کے اندر لانا ہے، انہیں دعوت فکر دینی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اے دنیا جہان کے عیسائیوں اور یہودیوں آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کلمہ کون سا؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو قرآن یہ پس منظر بیان کرتے ہوئے اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت مسلمہ کو دی ہے، وہی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دی، وہی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا کی ہے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دیا، یہ تو قرآن مقدس ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہت سارے ان کی فضائل اور مناقب کے بیان فرمایا۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں، اور قیامت کے قریب دوسرے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد، دو آسمان کے نورانی فرشتے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کو زمین پر چھوڑ کر جائیں گے، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا وہ غلبہ عطا فرمائیں گے، پوری دنیا کو دعوت حق دیں گے اس وقت آ کر۔ یہ تو حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ۔ اب جو 25 دسمبر کے حوالے سے ہمارے جو عیسائی بھائی جو معاملات کر رہے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ دیکھو قرآن مقدس تو ان کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے، ان کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے، ان کی طہارت کو بیان کر رہا ہے، ان کی والدہ کو امہ صدیقہ کہا قرآن مقدس نے۔ لیکن عیسائی لوگ اب 25 دسمبر والے دن جو معاملات کرتے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جو اپنی رسمیں ادا کر رہے ہیں، جو تقریبات ادا کر رہے ہیں،
تو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ وہی تعلیمات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی؟ یعنی آج کس قدر بے پردگی ہے. میں بڑے سنجیدہ ہو کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان عیسائی لوگوں سے جو بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ کیا یہ بے پردگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہو آپ کے اندر تو جو تم لوگ یہ معاملات کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اسے پسند فرماتے؟ تو خدا را کچھ سوچے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اپنی قبر کے بارے میں سوچے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزید درجات اللہ پاک ان کو عطا فرمائے، اور ان کی جو حقیقی تعلیم ہے اور جو انہوں نے صحیح تعلیم اپنی امت کو دی تھی، تو ہماری دعا ہے کہ ہم ان مسیحی بھائیوں کو تو گزارش کرتے ہیں کہ جو ان کی حقیقی تعلیم تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی طرف اپنی توجہ کو دلوائیں.